کیا آپ نے سنسان جگہ پر کوئی ایسا جانور دیکھا ہے جو مسلسل آپ کو گھورتا ہے، جیسے وہ آپ کا ہی انتظار کر رہا ہو؟ آج کا سچا واقعہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے دوست دانش کا ہے، جو اپنے 7 سالہ بیٹے اور بیوی کے ساتھ اپنے آبائی گاؤں ناران ویلی میں رہنے گیا، اور اس کی غلطی سے اس کے بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میری والدہ 4 سال پہلے ہی فوت ہو گئیں، جبکہ میرے والد کا انتقال اسی سال ہوا۔ ہمارا آبائی گھر اب خالی تھا، جو کہ ناران ویلی میں تھا۔ میں نے سوچا اس گھر کو ایک ہوٹل میں تبدیل کر لیتا ہوں، اس لیے اپنی بیوی سائمہ اور 7 سالہ بیٹے حمزہ کو لے کر وہاں شفٹ ہو گیا۔ یہ گھر بے شمار درختوں یعنی جنگل کے بالکل قریب تھا۔ میں جب وہاں شفٹ ہوا تو لوگ کہتے تھے یہاں رات کو بالکل باہر نہیں نکلنا۔ پہلے چند دن سب کچھ ٹھیک رہا، پھر رات کو گھر کے پیچھے سے آوازیں آنے لگیں، خشک پتوں پر قدموں کی آوازیں۔ سائمہ نے کئی بار کھڑکی سے دیکھا لیکن کچھ نظر نہیں آتا تھا، بس اندھیرا اور وحشت۔ ایک رات سائمہ نے برتن دھوتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھا، پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کے سامنے کوئی اندھیرے میں کھڑا ہے۔ اس کا رخ کم نظر آ رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں سائمہ کی طرف ہی جمی ہوئی تھیں۔ وہ ڈر گئی اور فوراً پیچھے کی جانب مڑی اور میرے پاس بیڈ روم میں آئی۔ بولی، دانش سامنے درختوں میں کوئی کھڑا ہے، مجھے ہی گھور رہا ہے، اور وہ مجھے انسان نہیں کوئی درندہ لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، یار میں دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کالا ریچھ ہو۔ پھر میں اٹھا اور جب میں کچن میں پہنچا تو کھڑکی کے قریب جا کر بڑے غور سے دیکھا، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے سائمہ کو کہا، یار تمہارا وہم ہوگا، تم پریشان نہ ہو، بس دروازے ہمیشہ بند رکھا کرو۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا اس لمحے مجھے یہ سب نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر ہم نے نوٹ کیا کہ حمزہ جب اکیلا ہوتا تو اس کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہوتی، جیسے وہ کسی دوسرے سے باتیں کر رہا ہے۔ ہم نے اسے بھی نظر انداز کر دیا، لیکن اکثر ہمارے گھر کے اندر عجیب سی چیزیں ہونے لگیں۔ ایک دن سائمہ نے کھانا بنایا اور رات کو جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو میں نے حمزہ کو کہا، چلو حمزہ سونے کا وقت ہو گیا، سو جاؤ شاباش۔ تو حمزہ مسکرایا اور بولا، بابا میں تو سونے ہی جا رہا ہوں۔ اس کا ایٹیٹیوڈ ایسے تھا جیسے ہم پر طنز کر رہا ہو۔ لیکن اگلے روز صبح ناشتے کے وقت جب سائمہ نے سالن والے باؤل کا ڈھکن اٹھایا تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سالن کا باؤل بالکل خالی تھا، جبکہ اس نے تو 2 دن کا کھانا بنایا تھا۔ رات کو سالن کس نے کھا لیا؟ وہ سیدھا میرے پاس آئی اور بولی، دانش رات کو آپ کچن میں گئے تھے، یہ سالن آپ نے تو نہیں کھایا؟ میں نے جواب دیا، نہیں یار، میرا تو پہلے ہی پیٹ بھرا ہوا تھا۔ سائمہ بولی، پھر اتنا سارا سالن کہاں گیا؟ حمزہ تو اتنا کھا ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم لوگ نہیں جانتے تھے یہ کسی ایسے چوتھے کا کام تھا جو ہماری فیملی کا ہی حصہ بن چکا تھا اور ہمارے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ لیکن میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب میں مزید چوکنا ہو گیا تھا کیونکہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ایک طرف کوئی چور لگتا اور دوسری طرف حمزہ کی عجیب حرکتیں ذہن میں آتی۔ اگلی رات بھی ایسا ہی ہوا، پورے کا پورا کھانا غائب تھا۔ اس روز میں نے فیصلہ کر لیا کہ رات کے وقت اٹھ کر چیک کروں گا۔ پھر اگلی رات جب سائمہ بھی سو گئی، حمزہ بھی سو گیا تو میں نے بھی آنکھیں بند کر لیں، لیکن میں جاگ رہا تھا اور تیار تھا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے باہر مکمل سناٹا تھا، ٹھنڈی ہوا چلنے کی آواز، کھڑکیاں ٹکرانے کی آوازیں تھیں۔ اچانک حمزہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ میں نے اس کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں بھی جاگ رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا، میں بھی آہستہ سے اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ وہ کچن کے اندر چلا گیا۔ میں کچن کی دیوار کی اوٹ کے پیچھے سے اس کو چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ اچانک خیال آیا اس کو یہیں روک لوں۔ یہ کیا کر رہے ہو حمزہ؟ لیکن نہیں، میں نے سوچا چیک کرنا پڑے گا کہ اتنے سارے کھانے کا یہ آخر کرتا کیا ہے۔ یہ کیا؟ حمزہ نے بول اٹھایا، روٹیاں مومی لفافے میں ڈالی، دودھ کی بوتل بغل میں لی اور مین دروازہ کھول کر جنگل کی طرف چل دیا۔ اس لمحے اس کو شاید اندازہ ہو گیا تھا کوئی اس کے پیچھے ہے۔
میں دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، لیکن حمزہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا اور پھر چلتا۔ ایک کم عمر بچہ آدھی رات کو جنگل کی طرف، نہ جانے کون سی شے تھی جس کی مدد سے وہ اتنے اندھیرے جنگل میں گھس رہا تھا۔ میں اتنا میچور ہو کر بھی ایسی ہمت نہ کروں۔ جیسے جیسے میں قریب جا رہا تھا مجھے احساس ہوا میں حمزہ کے پیچھے نہیں بلکہ کسی اور کے پیچھے جا رہا ہوں۔ پھر میں نے اپنے موبائل کی فلیش لائٹ چلائی اور اس کے پیچھے چل دیا۔ درخت کی اوٹ میں چھپ گیا، لیکن بار بار خیال آئے کہ یہاں رات کے وقت جانور بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر کالے ریچھ نے اگر حمزہ پر حملہ کر دیا تو۔ اس لیے میں تیزی سے آگے بڑھا، لیکن مجھے میرے پیچھے سے ایک آواز آئی جیسے کسی نے زمین سے چھلانگ لگائی ہو، اور پھر پتوں کے ہلنے کی آواز آئی۔ میں نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے دوبارہ آگے دیکھا تو حمزہ اندھیرے میں غائب ہو چکا تھا۔ میں بہت گھبرا گیا اور تیزی سے آگے کی جانب بھاگنے لگا۔ میں نے اپنے بیٹے کو آواز دی، حمزہ، حمزہ، میرا بیٹا کدھر گیا، حمزہ؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے ادھر ادھر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا۔ میں نے فوراً سائمہ کو کال کی۔ جنگل کے بیچ سگنلز نہیں آ رہے تھے اور میری تلاش بیکار تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میرے بیٹے کو کون سی چیز اٹھا کر لے گئی، اس کو کہاں تلاش کروں؟ یا اللہ، میرا بیٹا کہاں گیا؟ یا اللہ میری مدد کر۔ میں نے سوچا اب جا کر ہمسایوں کی مدد لینی ہوگی، لیکن پہلے سائمہ کو اطلاع کر دوں۔ میں تیزی سے واپس گھر کی طرف بھاگنے لگا۔ جیسے ہی گھر کے قریب پہنچا تو جو مین دروازہ میں بند کر گیا تھا وہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرا سر چکرا گیا۔ اللہ خیر کرے، ادھر سائمہ کو کیا ہو گیا؟ میں اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، بہت زیادہ گھبرا گیا۔ پھر بھی میں ہمت کر کے گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے سائمہ بیٹھی رو رہی تھی اور اس کے سامنے حمزہ کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، سائمہ لپک کر میرے گلے لگ گئی اور بولی، دانش یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ حمزہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی بات تو سنیں۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے حمزہ سے کہا، بیٹا آپ جنگل میں کہاں گئے تھے؟ کھانا کس کے لیے لے کر گئے تھے؟ حمزہ اپنی آنکھیں پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگا، جیسے کسی سے اجازت لے کر بولنا چاہ رہا ہو، لیکن اس طرف تو کوئی بھی نہیں تھا۔ سائمہ بولی، حمزہ بیٹا بابا جان کو بتاؤ نا۔ حمزہ خاموش رہا اور تھوڑی دیر بعد بولا، میری دوست ہے، وہ اٹھتی ہے، ہم کھیلتے ہیں، وہ یہیں رہتی ہے۔ یہ سب سنتے ہی میرے طوطے اڑ گئے۔ مجھے کچھ نظر نہیں آیا، نہ سائمہ، نہ گھر، نہ زمین، نہ آسمان۔ میں صدمے میں چلا گیا۔ یہ کون سی مخلوق ہے جو میرے بیٹے کی دوست بن گئی ہے؟ سائمہ تو خوف کے مارے روئے جا رہی تھی اور ہم دونوں کو یہی ڈر تھا کہ جو بھی مخلوق ہے، چاہے اس کی دوست بھی ہے، ہمارے اکلوتے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حمزہ کی آنکھیں میری طرف نہیں بلکہ میرے پیچھے کسی اور کو دیکھ رہی تھیں۔ ہم دونوں کمرے کے اس کونے کی طرف ڈرتے ہوئے دیکھ رہے تھے جہاں حمزہ بار بار دیکھ کر بات کرتا۔ پھر اچانک میں نے پڑھا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تو حمزہ فوری بولا، بابا چپ کر جائیں، توہمو جا رہی ہے۔ میں سمجھ گیا یہ کوئی بدبخت بلا ہے جو اللہ کے نام سے ہی بھاگے گی۔ میں نے پھر اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ادھر میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، ادھر حمزہ اونچی اونچی رونے لگا، لیکن سائمہ نے حمزہ کو لیا اور میرے قریب لے آئی۔ ابھی میں اللہ بما شاء پر پہنچا تھا کہ اچانک ہمارے کمرے کی کھڑکی ٹوٹی اور تیز ہوا کا جھونکا گزرا، جیسے کوئی چیز بہت تیزی سے گزر گئی ہو۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر حمزہ پر بھی پھونک دیا، لیکن جب میری نظر حمزہ پر گئی تو اس کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے نشانات تھے۔ اس کے کپڑے بھی گندے ہوئے پڑے تھے، لیکن اس کا رونا بھی بند نہیں ہو رہا تھا۔ بابا توہمو کو بلائیں، ماما توہمو۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا کیونکہ میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ یہ توہمو بلا دوبارہ نہ آ جائے۔ میں نے اس کو کہا، بیٹا وہ آپ کی دوست نہیں ہے، دیکھو اس نے آپ کے کپڑے گندے کر دیے ہیں، آپ کہاں گئے تھے؟ اور میں نے سائمہ کو پانی کا گلاس لانے کا اشارہ کیا۔ وہ پانی کا گلاس لائی تو میں نے حمزہ کو پلایا اور اس کو پیار کیا، اس کو بڑے پیار سے سمجھایا، بیٹا ایسی چیزیں دوست نہیں ہوتی۔ تو وہ بولا، نہیں وہ اچھی ہے، ہم پہاڑی پر جاتے ہیں اور وہاں کھیلتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں اچھل پڑا
کیونکہ پہاڑ تو ہم سے کافی دور تھے، یعنی جیپ وغیرہ پر جانا پڑتا تھا۔ میں نے حمزہ سے پوچھا، بیٹا پہاڑی پر کیسے جاتے ہو؟ بولا، اڑ کر۔ میں نے دوبارہ پوچھا، بیٹا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ بولا، نہیں بابا ہم تو کھیلتے ہیں۔ یہ سب سن کر میری حالت بہت بگڑ گئی، خوف اور غصہ دونوں ایک ساتھ تھے۔ پھر بھی میں نے اللہ کا نام پڑھنا شروع کر دیا اور میں نے سائمہ سے کہا، صبح ہم پھپھو جان کے گھر جائیں گے اور انہیں یہ سب بتائیں گے، وہ یہاں کافی عرصہ سے رہ رہے ہیں، ان کو شاید کچھ پتہ ہو۔ پھر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں نے موبائل پر چھوٹا سپیکر لگا کر قرآن مجید کی تلاوت چلا دی اور سائمہ سے کہا، سائمہ حمزہ کا ہاتھ منہ صاف کرواؤ اور اس کے کپڑے بدلواؤ۔ پھر میں نے حمزہ کو بار بار سمجھایا کہ ماما اور بابا کے علاوہ کسی کے ساتھ کہیں نہیں جاتے، اور اگر اب تہمو آئے تو ہمیں بتانا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ ہم نے جو ایکشن کیا تھا اس کا کوئی ری ایکشن تو ضرور آئے گا، اور نہ جانے وہ بلا کتنی طاقتور ہے اور ہم اسے کس حد تک روک سکتے ہیں۔ کیا وہ اکیلی ہے یا اس جیسی اور بھی اس جنگل میں موجود ہیں؟ حمزہ کہتا تھا اس کا نام تہومو ہے، لیکن یہ نام اس نے خود نہیں رکھا تھا۔ پھر حمزہ تو سو گیا، لیکن میں اور سائمہ اس رات سو نہیں پائے۔ پھر فجر کا وقت ہو گیا، ہم نے نماز پڑھی اور پھپھو کی طرف جانے کی تیاری کرنے لگے۔ تیار ہو کر 7 بجے حمزہ کو بھی جگایا اور ہم بائک پر سوار ہو کر چل دیے۔ حمزہ بولا، بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹا پھپھو کے گھر جا رہے ہیں، میری پھپھو کے گھر۔ وہ بولا، ہم وہاں رہیں گے؟ میں نے جواب دیا، شاید آج رات وہاں رہیں۔ حمزہ بولا، نہیں بابا میں نے تہومو کے ساتھ کھیلنا ہے، وہ بس رات کو آتی ہے، ہم جلدی گھر آئیں گے نا۔ میں نے کہا، بیٹا جا کر دیکھتے ہیں، میں نے آپ کو منع کیا ہے نا اس کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ پھر حمزہ خاموش ہو گیا، لیکن میں نے شکر ادا کیا کیونکہ مجھے تو لگ رہا تھا تہومو ہمارا پیچھا ہی کر رہی ہوگی۔ میری جان میں جان آئی۔ پھر ہم پھپھو کے گھر پہنچ گئے اور میں نے سائمہ کو کہا، سائمہ میں پھپھو سے اکیلے میں بات کروں گا، آپ گھر میں کسی اور سے ذکر نہ کرنا، سب پریشان ہوں گے۔ پھر ہم نے وہاں ناشتہ کیا اور میں نے اپنی پھپھو کو الگ کمرے میں بلا کر ساری بات بتائی۔ پھپھو بولی، بچے ہمارے علاقے میں تو جھیل سیف الملوک کے بارے میں بھی بہت سی باتیں مشہور ہیں، جیسے رات کو یہاں پریاں آتی ہیں، اور ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ ایسے کھلے علاقوں، پہاڑوں اور جنگلوں میں اس طرح کی چیزوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، لیکن حمزہ تو جنگل کے اندر ہی چلا جاتا ہے، اس کا کیا کریں؟ پھپھو نے میری طرف دیکھا اور پریشانی میں بولی، بیٹا اس کا میں کیا کہہ سکتی ہوں، اب تم ایسا کرو، تم ہمارے گھر ہی رہ لو، یہاں محفوظ رہو گے۔ میں بولا، پھپھو میں تو اپنے گھر کو ہوٹل بنانا چاہتا تھا، اب میں کیا کروں؟ پھپھو بولی، بیٹا تم اس کو تیار کرواؤ، کیونکہ وہ بلا تو حمزہ کے پیچھے آتی ہے نا، تم لوگ یہاں رہو گے، حمزہ یہاں رہے گا تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی اس کے پیچھے نہیں آ سکے گا انشاءاللہ۔ مجھے ان کی بات کافی حد تک درست لگی، لیکن میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا، اس لیے پھر میں نے سائمہ کو ساتھ لیا اور باہر جا کر تسلی سے بات کی، اور اس کے علاوہ فی الحال کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے سائمہ فوری مان گئی اور کہنے لگی، لیکن حمزہ کا سکول یہاں سے دور ہے، آپ کو ہی پک اینڈ ڈراپ دینا پڑے گا۔ لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ تہومو ہمارے خلاف ایک خوفناک پلان بنا چکی تھی، اور وہ اکیلی نہیں تھی۔ پھر سائمہ بولی، دانش ہم جا کر کپڑے اور ضروری سامان لے آتے ہیں، باقی شفٹنگ آہستہ آہستہ کر لیں گے۔ پھر میں نے سائمہ کو ساتھ لیا اور ہم اپنے گھر میں آ گئے، یہاں سے ضروری سامان جلدی سے پیک کیا اور واپس پھپھو کی طرف لے گئے۔ یہاں 3 روز گزر گئے، کوئی پریشانی نہیں آئی اور تہومو کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن چوتھی رات حمزہ ایک دم اٹھا اور ہم دونوں کو جگانے لگا۔ میری آنکھ کھلی تو بولا، بابا اٹھیں، دروازہ کھولیں، باہر تہومو آئی ہے۔ میں یکدم اٹھا تو حمزہ بھی اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگا۔ میں نے اس کا بازو تھام لیا اور اس کو کہا، حمزہ ادھر رک جاؤ، کھلولا پڑو بیٹا، اس کے پاس نہیں جانا۔ ابھی یہ بولا ہی تھا کہ اچانک گھر کی لائٹس بند ہو گئیں اور گھر کے تمام دروازے کھڑکیاں بجنے لگے اور تیز ہوا چلنے لگی۔ حمزہ بولا، بابا وہ اندر نہیں آئے گی، اس کو پرمیشن دینی ہے۔ میں نے کہا، ہم اسے پرمیشن نہیں دیں گے، تم بھی نہیں دو گے، خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ لیکن حمزہ نے رونا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے رونا شروع کیا، ہمارے کمرے کے پیچھے سے عجیب سی منحوس آوازیں آنے لگیں۔ حمزہ کا رونا سن کر پھپھو جاگ گئیں۔ پھپھو ہمارے کمرے میں آئیں اور پوچھا، کیا ہوا ہے دانش، اتنا زیادہ کیوں رو رہا ہے؟
میں نے کہا پھپھو مجھے لگتا ہے اس نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ حمزہ روتے ہوئے بولا نہیں بابا، باہر توہمو آئی ہے اور اس کے بابا اور بھائی بھی ساتھ ہیں، وہ مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ بات سنی تو پھپھو کے منہ سے نکلا او خدایا یہ کیا کہہ رہا ہے، سب اللہ کا نام لو۔ پھر ہمیں جو کچھ بھی یاد تھا پڑھنا شروع کر دیا اور حمزہ کو میں نے زور سے پکڑ کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ وہ بہت ضد کر رہا تھا لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ چپ کر گیا اور باہر سے آنے والی آوازیں بھی تھم گئیں۔ اب حمزہ بولا دیکھا بابا وہ چلے گئے ہیں، تو ہمو بہت رو رہی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا بیٹا آپ کیوں نہیں سمجھتے، وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، ویسے توہموں کے ساتھ کون کون ہے؟ حمزہ بولا بابا بہت سارے لوگ ہیں، نہ جانے بلاؤں کا پورا خاندان کیوں ہمارے پیچھے پڑا ہے، وہ ہمارے ساتھ کیا کچھ کرنے والا ہے۔ ہم نے حمزہ کو مغرب کے بعد گھر سے باہر نکلنے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا، لیکن اگلے روز حمزہ مغرب سے پہلے باہر کھیلنے کے بہانے سے چلا گیا اور میں مغرب کی نماز پڑھ کر واپس آیا تو گھر میں دیکھا تو حمزہ غائب تھا۔ میں نے سائمہ سے پوچھا تو وہ بولی میں نے اس کو کہا تھا کہ فوراً واپس آ جانا۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ اندھیرے کا انتظار کر رہا ہوگا تاکہ توہموں کے ساتھ کھیلنے جا سکے، لیکن میں اپنے بیٹے کو ایسے ہی بلاؤں کے درمیان نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے سائمہ سے کہا میں اس کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں اور اس بار میں تیار ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہ اللہ کے نام سے بھاگ جاتے ہیں۔ سائمہ بولی اتنی ساری بلاؤں سے آپ اکیلے کیسے نمٹیں گے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، میں اکیلی ویسے بھی زیادہ پریشان ہو جاؤں گی۔ پھر ہم دونوں اس علاقے میں حمزہ کو تلاش کرنے نکل گئے۔ چلتے چلتے ہم باہر مین روڈ کی طرف آ گئے۔ مین روڈ پر کافی ہوٹلز اور ریسٹورنٹس تھے اور دوسری طرف جنگل تھا۔ میرے ذہن میں تھا کہ وہ شاید جنگل میں ملے گا، لیکن ابھی ہم روڈ کراس کرنے لگے تھے کہ اوپر سے ہمیں حمزہ کی آواز آئی بابا بابا ماما اوپر دیکھیں میں یہاں ہوں۔ ہم دونوں نے جب اوپر دیکھا تو ہم اوپر ہی دیکھتے رہ گئے۔ حمزہ ایک ہوٹل کی چھت کے کنارے پر کھڑا تھا جیسے ابھی گر جائے گا۔ میں نے اسے آواز دی پیچھے ہٹ جاؤ بیٹا، وہاں کیا کر رہے ہو، گر جاؤ گے۔ میں نے سائمہ کو کہا سائمہ آپ اسے نیچے بلاؤ، آپ کی بات مانے گا۔ سائمہ بولی حمزہ میری جان ماما کے پاس آؤ، سیڑھیوں سے آنا بیٹا۔ لیکن حمزہ نے جو جواب دیا اس نے ہماری جان ہی نکال دی۔ بولا میں نہیں آؤں گا، میں توہموں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ لیکن میں فوری ہوٹل کے اندر گیا اور جلدی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جیسے ہی آخری فلور والی سیڑھیاں چڑھا تو سامنے چھت کا دروازہ دیکھ کر رک گیا اور آرام سے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو میری آنکھوں کے سامنے حمزہ کھڑا تھا، لیکن جیسے ہی میں آگے بڑھا اور حمزہ کو پکڑنے لگا تو مجھے ایک زور کا دھکا لگا۔ میں ہوا میں اچھل کر پیچھے دیوار میں لگا۔ میری کمر اور سر اتنی زور سے لگا کہ میں اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ میری آنکھیں دھندلا گئیں، لیکن میں نے دیکھا حمزہ زمین سے اٹھا اور ہوا میں معلق ہو گیا، وہاں سے اڑتا ہوا چلا گیا۔ میں آوازیں ہی دیتا رہ گیا حمزہ حمزہ رکو حمزہ۔ پھر میں بڑی مشکل سے اٹھا اور میں دیوار کا سہارا لے کر گرتا پڑتا نیچے پہنچا۔ سائمہ نے مجھے دیکھا تو بولی کیا ہوا دانش، حمزہ کہاں ہے، آپ کو کیا ہوا؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بتایا مجھے اسی بلا نے دھکا دے دیا اور حمزہ کو میرے سامنے اڑا کر لے گئی۔ مجھے نظر تو نہیں آئی لیکن میں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ سائمہ بولی کیا کہہ رہے ہیں دانش، اب ہم کیا کریں گے، میرا بیٹا؟ میں نے کہا سائمہ ہمیں ہمت کرنی ہوگی، آؤ جنگل میں چیک کرتے ہیں۔ سائمہ بولی وہ پتہ نہیں کہاں لے کر گئی ہے میرے بچے کو، جنگل میں ہے بھی یا نہیں۔ میں نے کہا یار کچھ تو کرنا پڑے گا، ایسے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ پھر میں اور سائمہ روڈ کی طرف چلنے لگے۔ روڈ کراس کر کے جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ تھوڑا دور بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے نظر آئے اور دھواں اڑ رہا تھا۔ میں نے سائمہ کو کہا وہاں کیا ہوا ہے، حمزہ بھی تو اس طرف ہی گیا تھا نا۔ سائمہ بولی آپ اتنی دور تک چل کر کیسے جا سکیں گے؟ میں نے کہا ہاں یار مجھے ہمت کرنی پڑے گی۔ پھر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہم لوگ اس طرف چلنے لگے جہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ہم دونوں اس بھیڑ کے قریب گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ایک کار الٹی پڑی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ یہ کار سڑک کے کنارے سے اتر کر درخت کے ساتھ الٹی لگی پڑی تھی۔ اندر سے کسی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے تکلیف سے کراہ رہا ہو،
اور مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ 3 سے 4 لوگ مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہاں ایکسیڈنٹ تو اکثر ہی ہو جاتے ہیں، دوسرے شہروں سے آئے نوجوان بہت لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ پھر ہم دونوں سامنے ایک ہوٹل کے باہر بیٹھ گئے اور میں نے ہوٹل کے گارڈ کو کہا، بھائی ہمیں کوئی گاڑی کروا دو، ہمارا گھر پاس ہی ہے، کیونکہ اب حمزہ کا انتظار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہم ایک گاڑی میں سوار ہو کر گھر پہنچے، لیکن اسی لمحے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اب ہم اس علاقے میں نہیں رہیں گے۔ اللہ کرے حمزہ جلدی سے آ جائے تو اگلے ہی روز میں لاہور چلا جاؤں گا۔ پھپھو جان ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے حمزہ کو ہمارے ساتھ نہ دیکھ کر پہلا سوال یہی کیا، حمزہ کہاں ہے، وہ نہیں ملا؟ میں نے ان کو ساری بات بتائی اور یہ بھی کہ اب ہم حمزہ کا انتظار کر رہے ہیں اور پھر کل ہم لاہور چلے جائیں گے اور وہیں رہیں گے۔ پھپھو جان بولی، دانش ادھر مولانا صاحب کو ملو، شاید وہ کوئی مدد کر سکے، کم از کم ان سے دعا تو کرواؤ۔ میں نے جواب دیا، نہیں پھپھو، میں یہاں رہنا ہی نہیں چاہتا، کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سب مشہور کرنے کا۔ پھپھو بولی، چلو پھر کم از کم اپنے کزنوں کو تو ساری بات بتا دو، وہ بار بار پوچھ رہے ہیں اور ہم سب قرآن خوانی کرتے ہیں اور حمزہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان کی یہ بات درست تھی۔ پھر سب گھر والوں کو اکٹھا کر کے سارا ماجرا بتایا اور سب نے وضو کر کے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ حمزہ کا انتظار کرتے کرتے رات گزرتی جا رہی تھی۔ سائمہ اور گھر والے بار بار رو رہے تھے۔ گھر میں قیامت کا ماحول تھا۔ پھر فجر کا وقت ہو گیا، روشنی پھیلنے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میری حالت بہت بری تھی، لیکن سائمہ فوراً اٹھی اور دروازے کی طرف لپکی۔ سائمہ نے دروازہ کھولا۔ سامنے منظر ایسا تھا کہ سائمہ کی چیخ نکل گئی۔ پھر مجھے بھی ہمت کرنی پڑی۔ میں بھی اٹھا اور ساتھ ایک کزن امتیاز میرے ساتھ مجھے سہارا دے کر دروازے تک لے گیا۔ حمزہ سامنے بے ہوش تھا، لیکن ہوا میں معلق تھا۔ اس کے بازو لٹکے ہوئے تھے اور ٹانگیں بھی نیچے کی جانب لٹکی ہوئی تھیں۔ سائمہ رو رہی تھی اور ڈری ہوئی تھی۔ میرا بھی خود پر قابو نہیں رہا، کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا جیسے حمزہ اب نہیں رہا۔ میں نے امتیاز کو کہا، امتیاز اس کو پکڑو یار۔ امتیاز ڈر رہا تھا، لیکن پھر بھی ہمت کر کے آگے بڑھا، اور اس نے جب حمزہ کو پکڑا تو جیسے کسی نے حمزہ کو احتیاط سے امتیاز کی گود میں ڈال دیا، لیکن حمزہ تھوڑا سا ہلا۔ سائمہ نے فوری آگے ہو کر حمزہ کو اٹھایا۔ حمزہ زندہ تھا اور سو رہا تھا۔ پھر سائمہ اس کو اندر لے آئی اور اس کی حالت ویسی ہی تھی، گندے کپڑے، گردالو چہرہ۔ سائمہ نے اس کو جگایا اور پھر اس کا منہ ہاتھ تلوایا۔ حمزہ اٹھ کر اپنی ماں کی گود میں لپٹ گیا۔ شکر ہے اللہ کا وہ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اس بار وہ تھوڑا سہما ہوا تھا۔ کہنے لگا، ماما میں بہت تھک گیا ہوں، اب میں اس کے ساتھ نہیں کھیلوں گا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا حمزہ، کیا کیا اس نے؟ حمزہ کا جواب بہت عجیب تھا۔ بولا، بابا ہم باہر روڈ پر کھیل رہے تھے، سامنے ایک گاڑی آئی تو ہومو نے گاڑی پکڑ کر الٹا دی۔ تب مجھے سمجھ آیا وہ حادثہ نہیں تھا۔ سائمہ اور میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے، لیکن ایک راستہ تھا، سب چھوڑ چھاڑ کر لاہور واپس جانے کا۔ ادھر فجر کی اذان ہوئی، سب نے نماز پڑھی۔ پھر میں نے سائمہ کو کہا کہ پیکنگ کرو۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی اور کہا کہ اپنے گھر میں ہمارے لیے ایک کمرہ تیار کرے۔ صبح ہوتے ہی ہم ناران ویلی کو چھوڑ آئے، لیکن جاتے وقت حمزہ نے اچانک میری طرف دیکھا اور بہت آہستہ آواز میں کہا، بابا وہ ناراض ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کون، لیکن حمزہ خاموش ہو گیا، صرف کھڑکی سے باہر جنگل کی طرف دیکھتا رہا، جیسے کوئی ہمیں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ اور اس دن کے بعد میں نے کبھی ناران کا رخ نہیں کیا۔ اس واقعے کو سن کر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو تو پلیز ہمیں شیئر کریں۔ ڈسکرپشن میں ای میل ایڈریس موجود ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔